السلام علیکم. ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے. پنڈی کے ایک علاقے میں شوکت نامی ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتا تھا جو کہ بہت ہی غریب تھا اور چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا. شوکت جب 5 سال کا تھا تو اس کی ماں کسی بیماری سے فوت ہو چکی تھی اور یہ اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا. پورے گھر کی ذمہ داری شوکت پر ہی تھی. اس کے گھر میں کل 5 لوگ تھے جس میں اس کی بیوی راہیلہ، 18 سال کی بیٹی فاطمہ، 15 سال کا بیٹا حسن، بوڑھا باپ افضل اور یہ خود شامل ہیں. شوکت مختلف کام کر کے اپنا گزر بسر کر رہا تھا. اس کو جہاں بھی کوئی کام کی آفر ملتی وہ محنت کر کے حق حلال کی روزی کماتا. ایک دن شوکت کام سے تھکا ہرا گھر آیا تو اس کی بیوی راہیلہ نے اس کے لیے چارپائی بچھائی اور اس کو پانی کا گلاس پکڑایا. پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگی مگر وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی. شوکت نے پانی کا گلاس سائڈ پر رکھا اور بولا کہ بیگم کیا بات ہے، تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو. تو راہیلہ بولی کہ فاطمہ اب بڑی ہو گئی ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ تو شوکت بولا ہاں بیگم، سوچنا تو چاہیے مگر میرے حالات تمہارے سامنے ہیں. ان حالات میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز کیسے تیار کروں؟ جو کماتا ہوں گھر پر لگ جاتا ہے اور بنا جہیز کے تو لوگ کسی کی بچی کے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھتے. پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوگا. میرا تو کوئی بھائی بہن بھی نہیں کہ کسی سے مدد مانگ سکوں اور نہ ہی کوئی جائیداد ہے جسے بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں. لے دے کر یہ گھر ہی ہے، اس کو بھی بیچ دیا تو سڑک پر آ جائیں گے. تو راہیلہ بولی کہ اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں آپ کے ساتھ کام کر سکتی ہوں؟ اس طرح اپنی بیٹی کے لیے جہیز بھی بنا سکوں گی. شوکت بولا تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھا ہے کیا کہ میں اپنی گھر کی عزت کو باہر نیلام کروں گا؟ راہیلہ کہتی ہے کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. آپ جو کمائیں گے وہ گھر کے خرچے میں لگا دینا اور جو میں کماؤں گی اس سے بیٹی کا جہیز بنا لوں گی. اس سے آپ کے سر کا بوجھ بھی کچھ کم ہو جائے گا اور جیسے ہی بیٹی کی شادی ہو جائے گی میں کام چھوڑ دوں گی. تو شوکت بولا کہ باہر تمہیں سب جانتے ہیں اور جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں عورتیں بہت کم ہیں. مجھے میری عزت کی بہت پرواہ ہے. تو راہیلہ کہتی ہے کہ آپ عزت کی پرواہ نہ کریں، بس اپنی بیٹی کی فکر کریں. اور مزید کہتی ہے کہ چلے میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرتی مگر میں گھروں میں جھاڑو کپڑا برتن تو کر سکتی ہوں نا. ویسے بھی سامنے والی باجی بہت اچھی ہیں، ہماری مدد بھی کرتی رہتی ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی کام والی ملے تو بتانا. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں خود ہی کیوں نہ کر لوں باجی کے گھر کام، وہ تنخواہ بھی اچھی دیں گی. اس کی بات سن کر شوکت کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ چلو بیگم ٹھیک ہے مگر وعدہ کرو جیسے ہی فاطمہ کی شادی ہو جائے گی تم کام چھوڑ دو گی. راہیلہ بولی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا اور سو گئے. اگلے دن صبح شوکت اپنے کام کے لیے نکل گیا اور راہیلہ سامنے والی باجی فوزیہ کے گھر کام مانگنے چلی گئی اور اس کو اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کے متعلق تمام بات بتائی. تو فوزیہ بولی کہ ارے راہیلہ بہن، فاطمہ کی شادی کا تمام خرچہ میں کر لوں گی، تم فکر نہ کرو، تمہیں ہمارے یہاں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو راہیلہ بولتی ہے کہ نہیں باجی، میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتی، میرے شوہر بہت خوددار ہیں، ان کو برا لگے گا، اور ویسے بھی آپ ہماری بہت مدد کرتی رہتی ہیں. آپ بس مجھے کام پر رکھ لیں، اتنا احسان کر دیں تاکہ میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز بنا سکوں اور اپنے شوہر کی کام میں مدد کر سکوں. فوزیہ بولی ارے احسان کی کیا بات ہے، تم آج سے ہی اس گھر میں کام کر سکتی ہو. مجھے تمہاری خودداری بہت پسند آئی، اس لیے تمہیں تنخواہ بھی اچھی دوں گی. اور کہنے لگی کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ راہیلہ نے کہا باجی وہ بس مزدوری کرتا ہے، جہاں کوئی کام مناسب لگے وہ کر لیتا ہے، بہت ہی محنتی ہے. تو فوزیہ بولی کہ شام کو جیسے ہی خلیل آتے ہیں تو میں ان سے تمہارے شوہر کے لیے بات کرتی ہوں کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا کام ڈھونڈ دیں تاکہ تم لوگوں کے حالات بہتر ہو سکیں. یہ سن کر راہیلہ کہتی ہے کہ باجی آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اس کے بعد راہیلہ نے فوزیہ کے گھر کے کام کرنے شروع کر دیے اور کام مکمل کر کے گھر آ گئی. شام کو جب شوکت گھر آیا تو راہیلہ نے تمام باتیں اس کو بتائیں. شوکت اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا
اور بولا چلو یہ تو اچھی بات ہے، میں ویسے بھی محنت مزدوری کر کے تھک جاتا ہوں، کوئی ڈھنگ کی نوکری ملے گی تو صحت بھی بہتر رہے گی۔ اس کے بعد کھانا کھا کر اپنے والد کے پاس چلا گیا اور اپنے والد کو اپنے حق میں بہتری کی دعا کرنے کو کہا۔ تو اس کا والد بولا بیٹا میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کوئی جائیداد نہیں بنا سکا اور خود ایک بوجھ بن کر بیٹھ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو شوکت بولا نہیں ابا جان، آپ نے جو میرے لیے کیا ہے اس کا احسان میں پوری زندگی بھی محنت کر کے نہیں چکا سکتا، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی دعائیں چاہیے ہیں۔ تو افضل بولا کہ میری تمام دعائیں تم سب کے لیے ہیں، اللہ تمہیں کامیاب کرے، اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد مزید بولتا ہے کہ بیٹا میں غربت کی وجہ سے تمہیں پڑھا لکھا نہیں سکا، اس وجہ سے آج تم چھوٹے موٹے کام کرنے پر مجبور ہو، مگر تم اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا کہ یہ کل کو بڑے آدمی بن سکیں اور تمہاری خدمت کر سکیں۔ شوکت بولا جی ابا جان، میں ان کی پڑھائی پر خوب توجہ دے رہا ہوں، اور کمرے سے باہر آ جاتا ہے۔ جب باہر آتا ہے تو سامنے راحیلہ کے ساتھ فوزیہ کھڑی ہوتی ہے۔ فوزیہ شوکت کو دیکھ کر کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ میرے ساتھ گھر چلیں، میرے شوہر خلیل نے آپ کے لیے نوکری کا بندوبست کیا ہے، اسی سلسلے میں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ فوزیہ کے ساتھ اس کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں خلیل ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ خلیل شوکت سے مل کر کہتا ہے کہ مجھے فوزیہ نے تمہاری خودداری کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر پریشان ہو۔ میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی میں ہمیں خرچہ کرنے کی اجازت دے دو، ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس اولاد نہیں۔ اگر تم ہمیں اجازت دو گے تو ہمیں لگے گا ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ یہ سن کر شوکت اور راحیلہ رونے لگتے ہیں، اور شوکت منہ آسمان کی طرف کر کے کہتا ہے کہ کون کہتا ہے اس دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہوتے، اور ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ خلیل کہتا ہے تمہارا بہت بہت شکریہ شوکت، تم نے یہ حق ہمیں دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ شوکت بولا کہ بھائی احسان تو آپ کر رہے ہیں ہم غریبوں پر، ہم تو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ یہ سب کیسے کریں گے، آپ نے تو ہماری مشکل ہی آسان کر دی۔ اس کی باتوں سے سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر خلیل شوکت کو کہتا ہے شوکت کیا تم کچھ تھوڑا بہت لکھ سکتے ہو؟ تو شوکت کہتا ہے کہ بھائی اگر میں لکھ سکتا تو مزدوری تھوڑی کرتا۔ خلیل کہتا ہے اچھا میں سمجھ گیا، اور کچھ سوچنے لگا، اور پھر کہتا ہے کیا تم چوکیداری کی نوکری کر لو گے؟ دراصل میں نے ایک نیا آفس بنایا ہے، مجھے جگہ سستے میں ملی تو میں نے موقع کی مناسبت سے وہاں ایک اور آفس بنا لیا تھا، پر وہاں کچھ سیکیورٹی کا ایشو ہے، دن میں تو گارڈ ہوتا ہے مگر رات میں وہاں کوئی نوکری نہیں کرتا، کیونکہ وہ جگہ تھوڑی سنسان ہے اور آبادی سے تھوڑی دور بھی ہے۔ کچھ دن پہلے وہاں میرے کمپیوٹرز کو کسی نے نقصان بھی پہنچایا تھا، مگر گارڈز نہ ہونے کی وجہ سے میں پتہ نہیں لگا سکا کہ کس نے کیا ہے۔ خیر چھوڑو، ہو سکتا ہے کسی نے شرارت کی ہوگی۔ ویسے 2 دن پہلے میں نے گارڈ رکھا تھا، مگر کل رات پتہ نہیں کیوں وہ بھاگ گیا اور فون کر کے بولا کسی اور کو رکھ لو، اور وجہ بھی نہیں بتائی۔ تو شوکت بولا خیر ہے بھائی، میں وہاں رات کی ڈیوٹی کر لوں گا، ادھر ادھر کی فضول نوکریوں سے تو بہتر ہی ہے یہ کام۔ یہ سن کر خلیل بولا تو ٹھیک ہے شوکت، میں کل صبح تمہیں وہاں لے جاؤں گا، تم چل کر جگہ اور راستہ دیکھ لینا، اور ٹھیک 8 بجے نوکری پر پہنچ جانا۔ شوکت بولا جی بھائی، اور پھر وہ گھر واپس آ گئے۔ شوکت نے آتے ہی یہ بات اپنے بچوں اور والد کو بتائی تو سب خوش ہو گئے۔ پھر سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور خوب باتیں کی، اور کھانا کھانے کے بعد سو گئے۔ صبح ہوتے ہی شوکت خلیل کے ساتھ اس کے نئے آفس کی طرف نکل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد خلیل ایک سنسان علاقے میں داخل ہو گیا، جہاں دور دور مکان بنے ہوئے تھے اور کچھ زیر تعمیر تھے۔ آس پاس جھاڑیاں اور درخت لگے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان ایک خوبصورت سی عمارت بنی ہوئی تھی۔ اس عمارت کے سامنے خلیل نے گاڑی روک دی اور شوکت کو کہا چلو شوکت، میرا نیا آفس آ گیا، اور وہ دونوں گاڑی سے اتر کر آفس کے اندر چلے گئے، جہاں بہت سارے لوگ اپنے سامنے کمپیوٹرز رکھ کر کام کر رہے تھے۔ خلیل کو دیکھ کر سب نے کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو کر خلیل کو سلام کیا۔ خلیل سب کو جواب دیتا ہوا اپنے آفس میں چلا گیا، جو کہ پورے کا پورا شیشے کا بنا ہوا تھا۔ شوکت صوفے پر بیٹھ کر حیرانی سے پورے آفس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد خلیل نے شوکت کو پورے آفس کا معائنہ کرایا، اور سب سے آخر میں کچن دکھایا، جہاں تمام الیکٹرانکس کی مشینیں موجود تھیں، اور بڑا سا فریج رکھا ہوا تھا جو پھلوں اور تمام ضروری چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔
خلیل نے کہا شوکت یہاں ہر چیز موجود ہے, تمہیں جو کھانے کو دل کرے تم کھا سکتے ہو. شوکت بولا خلیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, میں بس رات میں چائے پیتا ہوں. اس کے بعد خلیل واپس آفس میں آ گیا اور شوکت کو کہنے لگا شوکت اب تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا, تم نے یہاں پوری رات ڈیوٹی کرنی ہے. شوکت نے کہا جی میں سب سمجھ گیا ہوں. پھر خلیل نے سیکیورٹی گارڈ سے شوکت کا تعارف کروایا اور کہا یہ میرے عزیز ہیں اور یہاں رات میں ڈیوٹی کیا کریں گے, جیسے تم آؤ گے ویسے ہی ان کی ڈیوٹی ختم ہوا کرے گی. اور گارڈ کو کہا کہ دیکھو ان کو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. سیکیورٹی گارڈ نے ہاں میں سر ہلایا. پھر خلیل اور شوکت واپس گھر آ گئے. شام کو شوکت ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہوا تو راہیلہ شوکت کو یونیفارم میں دیکھ کر فخر سے بولی کہ آج میرا بہت بڑا خواب پورا ہو گیا ہے کہ آپ کسی اچھی نوکری پر لگ گئے ہیں. شوکت بولا کہ خلیل بھائی بہت ہی بھلے انسان ہیں, اور صبح آفس کی تمام باتیں راہیلہ کو بتانے لگا. پھر اپنے والد سے مل کر ڈیوٹی کے لیے نکل گیا. خلیل نے شوکت کو نئے آفس پر چھوڑا اور بولا کہ جب سب لوگ چلے جائیں تو تم آفس کا گیٹ بند کر دینا, اب یہ آفس آپ کے حوالے, آپ کی ڈیوٹی آج سے شروع ہے. شوکت بولا خلیل بھائی آپ بالکل فکر مت کریں, آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا. کچھ دیر بعد سیکیورٹی گارڈ اور تمام لوگ چلے گئے اور شوکت دروازہ بند کر کے کرسی پر بیٹھ گیا اور پرانے گانے گنگنانے لگا. پھر شوکت کچن میں گیا اور فریج سے سیب نکال کر باہر آیا اور کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگا. اتنے میں گیٹ پر دستک ہوئی. شوکت نے سیب کرسی پر رکھا اور گیٹ کے پاس جا کر بولا کون ہے, مگر کوئی جواب نہ آیا. تو وہ واپس کرسی کی طرف بڑھا کہ اچانک پھر سے گیٹ پر دستک ہوئی. اس نے گیٹ کھولا اور باہر دیکھا مگر باہر کوئی نہیں تھا. وہ سمجھا شاید کوئی مذاق کر رہا ہے اور گیٹ بند کر دیا. مگر ایک بار پھر زور سے گیٹ پر دستک ہوئی تو شوکت کو غصہ آ گیا اور وہ بولا کہ کون ہو, خود ہی سامنے آ جاؤ, میں ایسے گھٹیا مذاق کا عادی نہیں ہوں, اگر دوبارہ شرارت کی تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا. اس کے بعد شوکت کرسی کے پاس آیا اور سیب اٹھا کر کھانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر سیب پر پڑی کہ جہاں سے اس نے سیب کھایا ہوا تھا وہاں خون لگا ہوا تھا. شوکت سمجھا کہ شاید میرے دانت کمزور ہو گئے ہیں اور اس نے سیب کو دیوار سے باہر پھینک دیا اور اندر کچن سے دوسرا سیب لا کر کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگا اور پھر سے گنگنانے لگا. اچانک شوکت کو اپنے ساتھ کسی اور کے بھی گنگنانے کی آواز آئی تو شوکت نے گنگنانا بند کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. تبھی اچانک کوئی گیند جیسی چیز شوکت کے سر پر آ کر لگی. شوکت نے جب اس گیند نما چیز کو دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ وہی سیب تھا جس پر خون لگا تھا, مگر اس بار اس پر کوئی خون نہیں تھا. تو اس نے ڈر کر دوبارہ وہ سیب دیوار سے باہر پھینک دیا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا. تبھی شوکت کو گندی سی بدبو آنے لگی اور اس کے منہ کا ذائقہ بدلنے لگا. اس نے فوراً سیب کو باہر اگل دیا تو اس نے دیکھا کہ جو سیب اس نے اگلا تھا وہ بالکل کالے رنگ کا تھا. اسے دیکھتے ہی شوکت نے فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑے سیب کی طرف دیکھا تو وہ بالکل گلا سڑا ہوا تھا اور اس سے بدبو آ رہی تھی. اس نے فوراً اس سیب کو باہر پھینک دیا اور کلی کرنے کے لیے کچن میں گیا. وہ کلی کرتا تو بہت سارا کالا پانی اس کے منہ سے باہر آتا. ایسا لگ رہا تھا جیسے شوکت نے کوئلہ کھا لیا ہو. کافی دیر کلی کرنے کے بعد جب اس کے منہ سے صاف پانی آیا تو شوکت نے سکا سانس لیا اور پھر فریج سے دودھ نکال کر چائے بنانے لگا. تو اس کو کسی کے قدموں کی آواز آئی. اس نے کچن سے باہر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا. تبھی اس کو کسی چیز کے سرکنے کی آواز آئی تو وہ فوراً باہر آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی کرسی اسی دیوار کے ساتھ لگ کر پڑی ہوئی ہے جہاں سے اس نے سیب باہر پھینکا تھا. اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں سے کوئی دیوار ٹاپ کر باہر گیا ہو. اتنے میں اسے یاد آیا کہ چولہے پر چائے رکھی ہے. وہ بھاگتا ہوا کچن میں آیا تو ہکا بکا رہ گیا. ساری چائے ابل کر چولہے سے نیچے گری ہوئی تھی جبکہ وہ چولہا آہستہ کر کے گیا ہوا تھا, مگر چولہا فل اسپیڈ میں چل رہا تھا اور اس کے ساتھ فریج کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور ساری چیزیں زمین پر گری ہوئی تھی اور ان میں سے بھی ویسی گلے سڑے سیب جیسی بدبو آ رہی تھی. شوکت نے جلدی سے چولہا بند کیا اور زمین پر گری چیزیں اٹھانے لگا. اتنے میں اسے پھر سے چولہے کی آواز سنائی دی
इसने चूल्हे की तरफ देखा तो वहां फिर से तेज आग जल रही थी। शौकत ने चूल्हा बंद कर दिया और फिर से सामान फ्रिज में रखने लगा। इतने में चूल्हा फिर तेज रफ्तारी से चलने लगा। इस बार शौकत ने गुस्से से चूल्हा बंद करते हुए बोला कि बाज आ जाओ मेरे बाप। तो इतने में उसको किसी के हंसने की आवाज आने लगी। शौकत ने चौंक कर कहा कि कौन हंस रहा है, सामने आओ, क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन शौकत को कोई नजर नहीं आ रहा था, तो उसने बाहर जाकर इधर उधर देखा मगर वहां भी कोई नहीं था। तो वो वापस किचन में आ गया तो फ्रिज का दरवाजा बंद था, जबकि वो खुला छोड़कर बाहर गया था। शौकत ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा और जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि कहीं रात की ड्यूटी की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे रात जागने की आदत जो नहीं। ये सोचते हुए वो एक बार फिर से चाय बनाने के लिए उठा और चाय का बर्तन धोकर चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाया और दूध उठाने के लिए हाथ दूसरी साइड पर किया तो चूल्हा अपने आप बंद हो गया। शौकत ने कहा, उफ क्या मुसीबत है, पहले खुद ही जल रहा था और अब खुद ही बंद हो रहा है। ये अमल कई बार हुआ तो शौकत गुस्से से तंग आकर किचन से जाने लगा तो खुद ब खुद आग तेजी से जलने लगी। तो शौकत ने शुक्र अदा किया और चाय बनाई। फिर चाय का मग हाथ में उठाकर बाहर कुर्सी पर आकर बैठ गया और फिर से गुनगुनाने लगा। वो चाय पीने ही लगा था कि उसको किसी चीज की धमक सुनाई दी। शौकत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर हाथ में छुरी लिए उस आवाज की जानिब बढ़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सी चीज जमीन पर बैठी हुई थी। वहां बहुत अंधेरा था और साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो शौकत थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसके कदमों की आहट से वो चीज उठकर खड़ी हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा रीछ नुमा जानवर हो और उसकी चमकती हुई आंखें बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। शौकत ने सोचा, अगर ये कोई जानवर है तो इसको डंडे से नहीं मारा जा सकता। वो अभी ये सोच ही रहा था कि वो चीज शौकत की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। उसको अपनी तरफ आते देखकर शौकत के हाथ से छुरी गिर गई। वो बुरी तरह कांप रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वो भागता हुआ किचन में आ गया और दरवाजा बंद करके दरवाजे के साथ ही सिमट कर टेक लगाकर बैठ गया। तभी शौकत को अचानक बहुत ठंड लगने लगी। उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया था और उसको दरवाजे के बाहर से किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें आ रही थी। इतने में फ्रिज का दरवाजा अपने आप ही खुल गया और तमाम चीजें जमीन पर गिरने लगीं। शौकत की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर देख सके या फ्रिज का दरवाजा बंद करे। अचानक उसको किसी के हंसने की आवाज आने लगी। उसने इधर उधर देखा मगर कोई नजर नहीं आया। फिर चूल्हा दुगनी तेजी से दोबारा जलने लगा। शौकत बहुत बुरी तरह सहम गया था। उसके हाथ पांव हरकत नहीं कर पा रहे थे, जैसे वो जमीन पर जम गया हो। उसने हिम्मत करके अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और अल्लाह से दुआ मांगने लगा। इसी हालत में उसको नींद आ गई और जब शौकत की आंख खुली तो उसने देखा कि फ्रिज का दरवाजा बंद था और सब कुछ अपनी जगह पर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसकी नजर किचन की खिड़की पर पड़ी, जहां से सूरज की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। उसने बाहर झांका तो सुबह हो चुकी थी। वो फौरन बाहर आया और पूरी जगह पर नजर डाली, मगर वहां कोई जानवर नहीं था। फिर वापस किचन में आकर फ्रिज से सेब निकाला और एक बाइट ली, मगर सेब तो बिल्कुल ठीक था। उतने में उसे बाहर से किसी के गेट खुलने की आवाज आई। वो फौरन वहां गया तो सिक्योरिटी गार्ड आ चुका था। उसने शौकत से पूछा, और शौकत भाई सुनाओ, फिर रात कैसी गुजरी यहाँ? शौकत ने कहा, सब कुछ ठीक था, पर मुझे लगता है शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रात बहुत अजीब से वाकयात हुए। और उसने गार्ड को सब कुछ बता दिया। गार्ड बोला कि शौकत भाई आपने पहले कभी रात की ड्यूटी की है? तो शौकत बोला कि नहीं भाई। गार्ड ने कहा, बस इसीलिए आपको ये सब वहम हो रहा है। आप जागते हुए ख्वाब देख रहे थे, यहाँ कोई रीछ नहीं है, और हंसने लगा। शौकत ने कहा, हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, मुझे रात को जागने की आदत नहीं, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा था। उतने में बाकी लोग और खलील भाई भी आ गए। खलील ने आते ही शौकत को सलाम किया और पूछने लगा कि बताओ शौकत, रात को कोई मसला तो नहीं हुआ? शौकत बोला, नहीं भाई सब कुछ ठीक था। उसके बाद खलील शौकत को अपने ऑफिस में लेकर चला गया। और वहां शौकत से चाय नाश्ता पूछा। शौकत ने कहा, नहीं भाई,
मुझे बस घर जाना है, मैं बहुत थक चुका हूँ, बस अब सोना चाहता हूँ। फिर खलील ने जैन के साथ शौकत को घर भेज दिया। घर पहुंचते ही राहिला ने शौकत से नाश्ता पूछा तो शौकत ने कहा, अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है। तो राहिला बोली, आप सो जाएं, मैं फौजिया बज्जी के घर काम करके आती हूँ। उसके बाद शौकत अपने कमरे में जाकर सो गया और जोहर की नमाज के वक्त उसकी आंख खुली। फिर शौकत उठा, नहाया और नमाज अदा की। फिर राहिला के पास आकर कहा कि बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना दे दो। राहिला ने बच्चों को आवाज दी और फिर सबने मिलकर खाना खाया। उसके बाद बच्चे अपने कमरे में चले गए और राहिला शौकत से गुज़िश्ता रात के बारे में पूछने लगी। तो शौकत ने तमाम वाकयात राहिला को बता दिए। ये सब सुनकर राहिला डर गई, मगर फिर शौकत ने कहा कि अरे वो सब यकीनन मेरा वहम होगा, वरना अगर वो इलाका आसेबी होता तो खलील भाई को पता होता। हाँ, मानता हूँ वहाँ आबादी कम है और पास में झाड़ियाँ और जंगल भी हैं, मगर और लोग भी तो वहाँ रहते हैं, किसी ने तो शिकायत की होती। राहिला कहती है, मुझे ये सब वहम नहीं लगता, क्योंकि वहम एक बार होता है, बार बार नहीं। बस आप संभल कर ड्यूटी कीजिएगा। शौकत ने कहा, अरे राहिला बेगम, ये आसेब जिन वगैरह इन पर मैं यकीन नहीं रखता, और तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शौकत ने दरवाजा खोला तो सामने जैन खड़ा था, जो सुबह इसको घर छोड़कर गया था। उसने शौकत को सलाम किया और फिर जेब से एक चाबी और मोबाइल निकालकर शौकत को दे दिया और बोला, ये बाइक और मोबाइल खलील सर ने आपके लिए भेजा है। आज से आप इसके मालिक हैं और इसी पर आप ड्यूटी जा सकते हैं। शौकत ने मोबाइल को देखते हुए कहा कि जैन भाई, ये तो मुझे चलाना नहीं आता। तो जैन बोला, मुझे खलील सर ने कहा था कि आपको मोबाइल चलाना सिखा दूं, और ये आप जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें बस खलील सर का ही नंबर है। और फिर बटनों की सेटिंग समझाने लगा। उसके बाद जैन ने कहा, जैसा मैंने समझाया है वैसा करके दिखाएं। तो शौकत ने वैसे ही बटन दबाकर खलील का नंबर मिलाया, और जब खलील ने उसकी कॉल उठाई तो हेलो बोलकर बात की। और खलील कहने लगा, सुनाओ शौकत भाई, बाइक और मोबाइल पसंद आया? तो शौकत कहने लगा, जी खलील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खलील बोला कि शुक्र बस अल्लाह का अदा किया करो, वही सब कुछ देने वाला है। फिर बोला कि चलो अब अल्लाह हाफिज, बाकी बातें शाम को करेंगे, आपसे मुझे कोई जरूरी बात भी करनी है, और फोन काट दिया। उसके बाद जैन भी इजाजत लेकर चला गया। फिर शौकत ने मोबाइल जेब में रखा और बाइक को अंदर ले आया। फिर अपने वालिद के पास जाकर उनको सब कुछ बताया। वो बहुत खुश हुए और दुआएं देने लगे। फिर अपने बच्चों को बारी बारी बाइक पर सैर करवाई और आखिर में राहिला को घुमाने ले गया। फिर वापस आकर कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया और शाम को फिर से ड्यूटी के लिए तैयार होने लगा। और तैयार होकर खलील भाई को कॉल की और बताया कि मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ। तो खलील ने जवाब दिया कि तुम पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद शौकत ड्यूटी के लिए निकल पड़ा। वो बहुत खुशी खुशी बाइक चलाता हुआ जा रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने सड़क पर एक लड़की पर पड़ी, जो सड़क के दरमियान में चल रही थी। उसने बाइक रोकी और लड़की से पूछा कि क्या हुआ, तुम अकेले क्यों जा रही हो, और वो भी सड़क के दरमियान में, कम से कम साइड पर तो चलो। तो वो लड़की कहती है कि मैं स्टेशन किसी काम से गई थी, वापसी पर रात हो गई और कोई सवारी भी नहीं मिल रही, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? शौकत बोला कि मैं तो ऑफिस अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ, मैं बस थोड़ी दूर जाऊंगा और मेरा ऑफिस आ जाएगा। तो लड़की कहती है कि मुझे भी वहीं तक छोड़ दें, उसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी। तो शौकत ने उसको बाइक पर बिठाया और वो चल पड़े। शौकत ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? वो बोली, हाँ मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर लाहौर गया हुआ है, उसी सिलसिले में मैं स्टेशन गई थी। कुछ ही दूर चलने पर ऑफिस आ गया। तो शौकत बोला कि लो जी, मेरा ऑफिस आ गया। तो लड़की बोली कि आपका ऑफिस यहाँ है? तो शौकत बोला कि वो जो खूबसूरत इमारत है वो हमारी है और मैं वहीं ड्यूटी करता हूँ। वो औरत बोली, मैं भी यहीं रहती हूँ, बस वो झाड़ियों के पास मेरा घर है। तो शौकत कहता है कि चलें, मैं आपको वहीं तक ले चलता हूँ। वो औरत कहती है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जैसे ही शौकत ऑफिस के करीब पहुंचा तो गार्ड उसका इंतजार कर रहा था। वो गार्ड को कहता है, मैं बस इस लड़की को वहां तक छोड़ कर आता हूँ। वो गार्ड शौकत को आवाजें लगाता रहता है, मगर शौकत ने बाइक झाड़ियों के पास जाकर ही रोकी
اور لڑکی کو کہنے لگا یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ لڑکی بولی یہاں سے نظر نہیں آتا، آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو شوکت بولا نہیں ابھی مجھے جانا ہوگا، پھر کبھی صحیح، اب تو یہاں آنا جانا لگا رہے گا۔ اس کے بعد وہ واپس آتا ہے تو سامنے گارڈ کے ساتھ خلیل بھائی بھی کھڑے ہوتے ہیں اور شوکت سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا شوکت بھائی، آپ راستہ بھول گئے تھے کیا؟ شوکت بولا نہیں خلیل بھائی، وہ ایک مجبور لڑکی کو وہاں جھاڑیوں کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں۔ خلیل بولا کیوں شاہد میاں، تم تو کہہ رہے تھے کہ شوکت اکیلا تھا۔ تو شاہد گارڈ بولا کہ جی سر میں سچ کہہ رہا ہوں، شوکت بھائی بالکل اکیلے تھے، میں نے ان کو آوازیں بھی لگائیں کہ بھائی کس کو چھوڑنے جا رہے ہو، مگر انہوں نے سنی ہی نہیں، میرا یقین کریں سر یہ بالکل اکیلے تھے۔ اس کے بعد شوکت بولا کہ شاہد بھائی میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا، میرا بھلا وہاں جھاڑیوں میں کیا کام، میں تو وہاں اس لڑکی کو چھوڑنے گیا تھا۔ خلیل بولا مگر شوکت بھائی وہاں تو کوئی گھر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رہتا ہے۔ اس کے بعد خلیل مزید بولا کہ شوکت بھائی آپ اندر جائیں میں بھی آتا ہوں۔ اس کے اندر جاتے ہی خلیل شاہد گارڈ سے بولا مجھے لگتا ہے وہ لڑکی نہیں کوئی اور ہی چیز ہوگی۔ پھر خلیل شوکت کے پاس اندر چلا گیا اور شوکت کو کنٹرول روم میں لے گیا، وہاں اس کو سی سی ٹی وی کے بارے میں سمجھایا اور بولا کہ اب آپ کو ہر روم میں جا جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ یہیں سے ہر روم پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر شوکت بہت خوش ہو گیا اور بولا واہ اللہ تیری شان نرالی ہے، کہاں میں آگ جیسی بھٹی میں محنت مزدوری کرتا تھا اور اب یہاں ٹھنڈے کمرے میں نوکری کر رہا ہوں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے بعد خلیل گھر واپس چلا گیا اور شوکت چائے بنا کر کنٹرول روم میں جا کر ہر کمرے پر نظر رکھنے لگا۔ اچانک گیٹ پر دستک ہوئی مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شوکت بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ دستک مسلسل ہو رہی تھی اور کیمرے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو شوکت کنٹرول روم سے باہر آیا اور گیٹ کی جانب بڑھنے لگا تو اسے دو بڑے بڑے ہاتھ گیٹ کے اوپری حصے میں نظر آئے، جیسے کوئی گیٹ پر چڑھ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھاگتا ہوا کنٹرول روم میں آیا اور صوفے پر بیٹھ کر کیمرے سے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا تو اسے کسی کا سر بھی گیٹ سے اوپر آتا دکھائی دیا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اچانک ایک دھمک کی آواز آئی اور کیمرہ بلینک ہو گیا۔ اب اس کا گیٹ والا کیمرہ بند ہو گیا تھا اور کمپیوٹر پر سب بلیک دکھ رہا تھا۔ وہ ڈر گیا اور ڈر کر اپنا موبائل نکالا مگر خوف کی وجہ سے استعمال کرنا بھول گیا اور بنا نمبر ملائے ہی خلیل سر بولنے لگا۔ اس کے بعد اس نے فون صوفے پر ہی پھینک دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک اور دھمک کی آواز آئی اور کیمرہ چالو ہو گیا۔ اب اس کو گیٹ کا منظر صاف صاف دکھ رہا تھا۔ جب اس نے اسکرین پر غور کیا تو وہاں اس کو ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ جب اس نے مزید غور سے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو وہی شام والی عورت ہے، یہ بھلا اس وقت یہاں کیا لینے آئی ہے؟ اتنے میں اس عورت نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ شوکت بہت ڈرا ہوا تھا، اسی لیے اپنی جگہ پر جم گیا تھا، مگر اس کے مسلسل دروازہ بجانے پر وہ ہمت کر کے باہر گیا اور گیٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے گیٹ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اچانک وہ عورت کہاں غائب ہو گئی اور واپس اندر کی طرف مڑا تو اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ وہ عورت ٹھیک اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شوکت بولا ارے تم اندر کیسے آ گئی؟ تو وہ بولی کہ میں تو کب سے تمہاری نظروں کے سامنے ہی تھی مگر تم ہی نہیں دیکھ رہے تھے۔ شوکت کو اس وقت اس عورت کا یہاں آنا بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تو وہ بولا کہ تم اس وقت اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی میں بور ہو رہی تھی تو ٹہلنے نکلی تھی، پھر مجھے یاد آیا کہ تم نے کہا تھا تم یہاں نوکری کرتے ہو تو میں تم سے ملنے یہاں آ گئی۔ شوکت بولا مگر تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کوئی دیکھ لے گا تو ہم دونوں کی بدنامی ہوگی۔ اس بات پر وہ عورت زور زور سے ہنسنے لگی اور کہتی ہے تمہیں لگتا ہے اس وقت یہاں کوئی ہمیں دیکھنے آئے گا؟ اور ویسے بھی میں بس تمہارا آفس اندر سے دیکھنے آئی ہوں، دیکھ کر چلی جاؤں گی۔ میں نے یہاں بہت سے لوگوں کو آتے دیکھا ہے مگر کبھی اندر سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، سوچا آج دیکھ لوں، اور ویسے بھی تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اب تک میں اندر بیٹھ کر چائے پی رہی ہوتی۔ تو شوکت بولا کہ محترمہ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں۔ تو عورت بولی جانتی ہوں کہ آپ بہت شریف ہیں، اسی لیے تو میں یہاں آئی ہوں۔ اس عورت کے بار بار کہنے پر شوکت اس کو اندر لے آیا اور باہر پڑی
कुर्सी पर बिठा दिया और बोला, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। तो वो औरत बोली, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं चाय नहीं पीती। तो शौकत बोला, ठीक है, फिर मैं जूस लेकर आता हूँ, और जूस लेने चला गया। फिर जूस ट्रे में रखकर बाहर आ गया, एक गिलास उस औरत को पकड़ा दिया और दूसरा खुद लेकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और ये दोनों बातें करने लगे। शौकत ने पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? तो वो बोली, वो काम के सिलसिले में इधर उधर जाते रहते हैं, इस वक्त भी वो लाहौर गए हुए हैं। फिर शौकत ने पूछा, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं? औरत ने बताया कि 6 साल हो गए हैं। शौकत ने जैसे ही उससे बच्चों के बारे में सवाल किया, वो औरत बोली, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। और इस बार इसका लहजा बदला हुआ लग रहा था और वो थोड़ी खौफनाक लग रही थी। तो शौकत बोला कि मोहतरमा, ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करते, आप नाराज ना हो। तो औरत कहने लगी कि आपके कितने बच्चे हैं? शौकत बोला, मेरे घर में मेरी बीवी, वालिद और 2 बच्चे रहते हैं और हम बहुत खुश हैं। और बोला, 1 मिनट, मैं जरा ये गिलास अंदर रख कर आता हूँ। गिलास रखकर शौकत कंट्रोल रूम में रूम्स चेक करने गया तो उसकी नजर बाहर के कैमरे पर पड़ी जहां वो औरत बैठी थी, मगर कैमरे में उसको बस जूस का गिलास और 2 खाली कुर्सियां ही दिख रही थी। उसने फौरन बाहर आकर देखा तो वो औरत कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने सोचा शायद वहां का कैमरा खराब हो गया है, तो वो बाहर आया और कुर्सी उठाकर औरत को दूसरी जगह बैठने को कहा और एक बार फिर चेक करने कंट्रोल रूम में गया तो इस बार भी वो औरत कैमरे में नजर नहीं आ रही थी। शौकत की हालत खराब होने लगी और उसको पसीने आने लगे तो वो बहुत हैरान परेशान हो गया। उसने जब बाहर देखा तो उस औरत की आंखें किसी जानवर की तरह चमक रही थी। वो फौरन बाहर आया तो औरत बोली, क्या हुआ, तुम बहुत अजीब लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? तो शौकत बौखला कर बोला, तुम्हारी आंखें किसी जानवर की तरह चमक रही हैं। तो औरत बोली कि मेरी आंखें बचपन से ही ऐसी हैं, इसीलिए मुझे दिन में कम नजर आता है, मैं बस रात को ही बाहर निकलती हूँ। शौकत बोला, बहुत अजीब बात है, वैसे मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना। वो बोली कि आओ मेरे पास बैठो। तो शौकत ने कहा, वो जरा मुझे काम करना है, ऐसा करते हैं अब तुम जाओ, हम कल बात करते हैं। तो औरत बोली कि अचानक क्या हो गया तुम्हें, अच्छे भले तो अंदर गए थे। शौकत बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही थकन हो रही है। फिर बात को बदलते हुए बोला कि तुमने जूस नहीं पिया अब तक? तो वो बोली, मैं जूस नहीं पीती, मैं तो खून पीती हूँ। ये सुनकर शौकत डर से कांपने लगा तो औरत हंसने लगी और बोली, अरे मजाक था। शौकत बोला कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो औरत बोली, तुम शरीफ होने के साथ साथ बहुत भोले भी हो। उसके बाद शौकत बोला कि मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए और मुझे भी मेरी ड्यूटी करनी चाहिए। औरत बोली कि अब तुम्हें दोस्त बोला है तो बात तो माननी होगी, और उठकर गेट की तरफ जाने लगी तो कहीं से एक कुत्ता आकर उस पर भौंकने लगा। शौकत उसको देखकर मजीद डर गया और औरत के जाते ही गेट बंद करके फौरन कंट्रोल रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद करके सोफे पर बैठ गया। उसके बाद शौकत की नजर ऑफिस पर पड़ी तो वहां कंप्यूटर्स और टेबल चेयर्स अपने आप ही इधर उधर हिल रहे थे और कागज हवा में उड़ रहे थे। वो अभी ये देख ही रहा था कि कंट्रोल रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। शौकत बहुत डर गया। कुछ देर दस्तक होती रही, फिर आवाज आई, अरे मेरे भोले दोस्त, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। शौकत की तो सोचकर जान ही निकल गई कि ये बंद गेट से अंदर कैसे आ गई। फिर उसने कंप्यूटर से बाहर गेट पर नजर डाली तो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। शौकत बोला, शायद डर और घबराहट की वजह से मैंने गेट खुला छोड़ दिया होगा। एक तरफ शौकत बहुत डरा हुआ था और दूसरी तरफ वो औरत दरवाजा बजाई जा रही थी और फिर सन्नाटा छा गया। शौकत को लगा कि शायद वो चली गई होगी तो वहां वही कुत्ता गेट पर मरा हुआ पड़ा था और उसका बहुत सारा खून जमीन पर बिखरा हुआ था। शौकत ने सोचा, इस कुत्ते को यहाँ से हटाकर बाहर कर देता हूँ। सुबह जब सब लोग आएंगे तो उनको क्या कहूंगा कि ये कुत्ता कहाँ से आया और कैसे मर गया। फिर वो कुत्ते के करीब जाने लगा तो अचानक गेट से उन्हीं 2 बड़े बड़े हाथों ने कुत्ते को बाहर खींच लिया और जमीन पर पड़ा खून खुद बखुद खत्म होने लगा और अजीब सी आवाज आने लगी जैसे कोई खून को चाट रहा हो। ये देखकर शौकत ने वहां से भागने की कोशिश की और जैसे ही पीछे मुड़ा
तो बाहर पड़ी कुर्सी खुद ब खुद चलती हुई शौकत की तरफ आने लगी। फिर दूसरी कुर्सी भी उसी तरह चलती हुई उसकी तरफ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इन कुर्सियों को घसीट रहा हो। फिर अचानक गेट के जोर से बंद होने की आवाज आई। शौकत ने बौखलाकर गेट की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर वापस से सामने देखा तो सामने कुर्सी पर वही औरत बैठी हुई थी। शौकत की उसको देखकर चीख निकल गई और उसने आंखें बंद कर ली। उसी वक्त वो औरत वहां से गायब हो गई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसने लगा। शौकत एकदम पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था और आवाज आई, अरे मेरे भोले शहजादे, क्या यहाँ वहाँ घूम रहे हो? मैं कब से यहाँ तुम्हारा बैठकर इंतजार कर रही हूँ, मगर तुम हो के गुमसुम खड़े हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। और हंसने लगी। शौकत डरते हुए कांपती आवाज में बोला, तुम अंदर कैसे आई? गेट तो बंद था। तो वो बोली, तुम गेट को लॉक करना भूल गए थे, बस गेट को बंद कर दिया था। मैं जब जाने लगी तो मुझे याद आया कि तुमसे ये तो पूछा ही नहीं कि कल किस वक्त आऊं, तो पूछने वापस आ गई। मगर तुम बड़े जालिम हो, तुमने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोला, तो मैं यहाँ वहाँ घूमने लगी। शौकत बोला, जानती हो इस वक्त कौन घूमता है? तो औरत बोली, क्यों मेरे भोले शहजादे, इस वक्त चुड़ैलें घूमती हैं क्या, जो इतना डर रहे हो? और जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए उस औरत का चेहरा एकदम जानवर जैसा लग रहा था और आंखें जरूरत से ज्यादा चमकने लगी थी। उसका आधा चेहरा जानवर जैसा लग रहा था और काला पड़ गया था। शौकत उसे देखते हुए थर थर कांपने लगा। उतने में फिर किसी ने शौकत के कांधे पर हाथ रखा। उसने घबराते हुए पीछे देखा तो वहां वही औरत खड़ी थी और कहने लगी, क्या हुआ? मैं तो यहाँ हूँ, तुम किससे बात कर रहे हो? शौकत को डराने में उस औरत को बहुत मजा आ रहा था। शौकत उसकी बात सुनकर बकरे की तरह मैं करने लगा। उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तो औरत हंसने लगी और उसका वजूद बड़ा होने लगा। हाथों के नाखून बढ़ने लगे और बाल तो इतने लंबे हो गए कि किसी भी बुलंद इमारत में आसानी से चढ़ा जा सकता था। उस औरत को देखकर शौकत ने हार मान ली और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा और अपने हाथों से आंखों को जोर से बंद करके सिमट कर कुर्सी के साथ चिपक कर बैठ गया। कुछ देर बाद खामोशी हो गई तो शौकत ने हिम्मत करके आंखें खोली और सुख का सांस लिया। तभी किसी ने उसके कान में जोरदार चीख मारी और वो डर से कांपता हुआ कंट्रोल रूम की तरफ भागने लगा और अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद कर लिया और फोन निकालकर खलील भाई को कॉल करने लगा। सामने से कोई लड़की बोली कि जी बोलें, किससे बात करनी है आपको? तो शौकत ने लड़खड़ाती हुई जबान में बोला, खलील सर से बात करनी है। लड़की बोली, वो सो रहे हैं, तुम मुझसे बात कर लो। उसकी आवाज शौकत को जानी पहचानी लगती है, मगर वो फिर से कहता है कि नहीं, बराए मेहरबानी खलील सर से बात करवा दें। तो वो लड़की कहती है, ओके बाबा, ये लो, बात कर लो। फिर खलील की आवाज आती है कि बोलो शौकत भाई, क्या हुआ? खलील की आवाज सुनकर शौकत ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ जादूगर आया हुआ है और सारी चीजें तबाह बर्बाद कर रहा है। बहुत अजीबो गरीब वाकयात हो रहे हैं, आप जल्दी से आ जाएं। खलील बोला, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। अभी उसने कॉल काटी ही थी कि गेट पर दस्तक हो गई। उसने फौरन स्क्रीन पर देखा तो गेट पर खलील भाई खड़े थे। वो दौड़ता हुआ गेट की तरफ गया। जब उसने गेट खोला तो वहां कोई नहीं था। शौकत परेशानी से यहाँ वहां देखने लगा और सोचने लगा कि खलील भाई अचानक से कहाँ चले गए। वो खलील भाई को आवाजें देने लगा मगर कोई जवाब ना आया। तो मायूस होकर वापस गेट से अंदर आ गया और गेट बंद कर दिया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो वही कुत्ता जिसको उसने मरा हुआ देखा था, खून से भरा हुआ उसके सामने खड़ा था और उसको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और गुर्रा रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था, जिसको देखकर मुझे लगा कि अब तो मेरी खैर नहीं, और अल्लाह से दुआ करने लगा कि ए अल्लाह मेरी हिफाजत करना। उसी वक्त दूसरी साइड से वो औरत पता नहीं कहां से आई और बोली कि शेरू, मैंने कहा था ना कि अंदर मत आना। और वो कुत्ता फौरन वहां से गायब हो गया। ये मंजर देखकर मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया और कांप कांप कर मेरा बुरा हाल था। वो औरत बोली कि क्या हुआ मेरे भोले शहजादे, खलील भाई नहीं आए क्या? ये सुनकर शौकत के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, तुम्हें कैसे पता कि खलील भाई ने आना था? तो औरत ने हंसना शुरू कर दिया और बोली, मैं भी तो वहीं थी जब खलील भाई ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर शौकत समझ गया कि वो खलील भाई नहीं थे, यही थी, और खौफ से बुत बनकर खड़ा उसे देखने लगता है।
وہ عورت بولی تم تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلی بار دیکھا ہو. پھر اس کو بیٹھنے کو کہتی ہے. شوکت بھی سہم کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ عورت شوکت سے کہتی ہے تم مجھے بہت پسند آئے ہو اور میں تمہیں اپنا بنانا چاہتی ہوں. شوکت کہتا ہے کہ محترمہ میں نے تم کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میری بیوی اور بچے ہیں. میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور تم بھی تو شادی شدہ ہو. تو عورت غصے میں بولی مجھے منع کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ آج سے پہلے جس نے میری بات نہیں مانی وہ سب مارے گئے. اور زور زور سے ہنسنے لگی. پھر بولی تم بھی مرنا چاہتے ہو کیا؟ شوکت اس کی بات سن کر ڈر گیا اور بولا اچھا ٹھیک ہے میں تم سے دوستی کروں گا مگر میری ایک شرط ہے. تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ پھر کبھی میرے سامنے اپنے اس روپ میں نہیں آؤ گی. وہ عورت بولی میں یہ وعدہ نہیں کر سکتی کیونکہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میرا روپ بدلنے لگتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میرا روپ ایسا نہ ہو تو تمہیں مجھے تازہ خون لا کر دینا ہوگا. شوکت اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں جانوروں کا خون لا کر دوں گا مگر مجھ سے کسی انسان کو قتل کرنے کی امید نہ رکھنا. وہ عورت بولی کہ خون تو خون ہوتا ہے چاہے انسانی ہو یا جانور کا. مجھے بس خون چاہیے ہے. ہاں مانتی ہوں کہ انسان کا خون بہت طاقتور اور لذیذ ہوتا ہے مگر تمہارے لیے میں جانور کے خون پہ بھی گزارا کر لوں گی. پھر بولی کہ ایک بات یاد رکھنا میں روز رات کو تم سے ملنے آیا کروں گی اور اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی تو تم تو جان سے جاؤ گے ہی مگر تم سے پہلے میں تمہارا خاندان ختم کر دوں گی. شوکت بولا ارے نہیں نہیں ایسا مت کرنا میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا. اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ شوکت کے چہرے پر پھیرا اور کہا اب تم میرے ہو گئے ہو. پھر کہنے لگی کہ میں کل آؤں گی اور وہاں سے چلی گئی. شوکت اس کے جانے کے بعد خود سے بولا کتنی بے حیا عورت تھی. میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کو ذرا بھی شرم نہیں آئی اور توبہ توبہ کرتا ہوا کنٹرول روم کی طرف جانے لگا. تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی تو اس نے فون اٹھایا تو خلیل بھائی کی آواز آئی اور وہ بولے کہ بولو شوکت بھائی آپ نے کال کی تھی. شوکت نے ساری بات خلیل کو بتا دی. خلیل بولا میں بس فوراً نکلتا ہوں. کچھ دیر بعد وہ آفس پہنچ گئے. شوکت بھاگتا ہوا گیٹ پر گیا اور خلیل بھائی کو اندر لا کر سی سی ٹی وی پر تمام کمروں کے مناظر دکھائے. خلیل بہت ڈر گیا اور بولا یا اللہ خیر یہ کس قسم کی حرکات ہیں. اور پھر آفس کے کمپیوٹر روم میں گیا. وہاں کی حالت تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی. شوکت رونے لگا اور بولا کہ خلیل بھائی خدا کے لیے مجھے نوکری سے مت نکالنا. اس میں میری کوئی غلطی نہیں. میں جانور اور انسانوں سے تو مقابلہ کر سکتا ہوں مگر آسیبوں پر میرا کوئی زور نہیں چلتا. خلیل بولا ارے بھائی آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. پھر خلیل بھائی نے اس عورت کے متعلق پوچھا. میں نے تمام بات ان کو بتا دی اور اس کی نیت کے بارے میں بھی بتا دیا. خلیل بھائی بولے تم پریشان مت ہو میں کسی کو جانتا ہوں جو اس کا حل جانتے ہیں. شوکت بولا کہ پھر جلدی سے ان کے پاس چلتے ہیں. آپ کو نہیں پتا یہ رات میں نے کیسے عذاب میں کاٹی ہے. خلیل بولا شوکت بھائی چلنے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں پھر بابا جی کے پاس چلیں گے. شوکت بولا بھائی میرے حلق سے تو نوالا نہیں اترے گا جب تک اس چڑیل کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. اس نے مجھے اور میرے خاندان کو مارنے کی دھمکی دی ہے. آپ ہی بتائیں میں سکون سے کیسے بیٹھوں. خلیل بولا چلو جیسے آپ کی مرضی. اور وہ دونوں بابا جی سے ملنے کے لیے نکل پڑے. راستے میں شوکت نے خلیل سے پوچھا کہ یہ جو بابا جی ہیں ان پر آپ کو بھروسہ تو ہے نا؟ کیونکہ میں ان چیزوں پر پہلے بھروسہ نہیں کرتا تھا کہ جن اور اسیب بھی ہوتے ہیں اور یہ ہمیں ایسے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو خلیل بولا کہ شوکت بھائی جب تک انسان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوتا تب تک اس کا نظریہ بھی نہیں بدلتا. اب آپ نے خود ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہے. تو اب آپ بابا جی اور ان کی طاقت کو بھی دیکھ کر اندازہ لگا لینا کہ ان کی پہنچ اور مرتبہ کہاں تک ہے. تو آپ کو خود بخود ان پر بھروسہ ہو جائے گا. ہم جیسے کمزور انسان ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جبکہ کامل بزرگ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں. ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے اور اپنا تن من دھن سب رب کی راہ میں قربان کیا ہوتا ہے. اسی لیے یہ سب چیزیں ان سے ڈرتی ہیں کیونکہ ان بزرگوں کے پاس انہیں ختم کرنے کی طاقت ہوتی ہے. یہ چاہیں تو ان کو قید یا آزاد کر سکتے ہیں مگر یہ زیادہ تر ان چیزوں کو اچھائی کی طرف لے کر جاتے ہیں
کیونکہ یہ اسی لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ان کو دنیاوی عیش و عشرت کی کوئی لالچ نہیں ہوتی اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر تنہائی گزاریں تاکہ رب کے اور بھی قریب ہو سکیں۔ پھر مزید بولا کہ شوکت بھائی آپ بھی میری باتیں سے سوچ رہے ہوں گے کہ خلیل بھائی پاگل ہو گئے ہیں، تبھی پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، مگر شوکت بھائی میں نے جو نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اس کے بعد بھی اگر میں ان پر یقین نہ کروں تو یقیناً مجھ سے بڑا نامراد کوئی نہیں ہوگا۔ شوکت بڑی غور سے خلیل کی باتیں سن رہا تھا اور بولا کہ اب تو مجھے بھی ان سے ملنے کی جلدی ہے۔ خلیل بولا کہ بس تھوڑی دور اور پھر ہم ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ شوکت بولا میں بس اس چڑیل سے چھٹکارا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بڑے عرصے بعد سکون کی نوکری ملی ہے۔ خلیل بولا بے فکر ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر خلیل نے گاڑی ایک خاموشی سے بھرپور علاقے میں روکی جہاں آبادی تو تھی مگر بہت ہی سکون تھا۔ شوکت بولا کہ بھائی یہاں تو بہت سناٹا ہے، مجھے لگا تھا کہ یہاں لوگوں کی لائن لگی ہوگی اور پتہ نہیں ہماری باری کب آئے گی۔ تو خلیل مسکرانے لگا اور بولا کہ میں نے کہا تھا نا کہ ان کو شہرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، جن کو ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود بخود ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ شوکت بولا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو خلیل نے نہایت ہی احترام سے کہا حضرت بابا صوفی شریف مراد نشاہی قادری۔ پھر وہ گاڑی سے اترے اور چلتے ہوئے تھوڑا آگے گئے تو ایک بڑا سا مکان نظر آیا جو انتہائی سادہ اور پرسکون تھا۔ خلیل نے دروازہ بجایا تو بابا جی نے کہا اندر آ جاؤ۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو بابا جی دیے کی روشنی میں بیٹھے تسبیح کر رہے تھے اور ان کو دیکھ کر شوکت کی آنکھوں سے بے سختہ پانی بہنا شروع ہو گیا۔ وہ بابا جی کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ بابا جی میری مدد فرمائیں، وہ چڑیل مجھے اور میرے خاندان کو مار دے گی۔ بابا جی نے انتہائی پیار سے کہا کہ رونا بند کرو اور بیٹھ جاؤ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ تو شوکت نے بابا جی کو تمام بات بتائی۔ بابا جی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم وہاں چل کر اس سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ پھر خلیل بولا کہ بابا جی وہ میرا نیا آفس ہے، اگر بات پھیل گئی تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا، آپ جلدی کچھ کریں۔ بابا جی نے کہا بے فکر ہو جاؤ، کسی کو پتہ لگے اس سے پہلے ہی وہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد بابا جی نے قلم اور زعفرانی پانی سے ایک سفید کاغذ پر کچھ لکھا اور ایک گول دائرہ بنایا اور شوکت کو کہا کہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اس سے نہا کر جانا، وہ تمہارے پاس تو آئے گی مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، بس بے بس ہو جائے گی۔ میں بھی رات 8 بجے خلیل کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد بابا جی نے شوکت کو کچھ حروف پڑھنے کو دیے اور کہا اس کو پورا دن جب تک جاگتے رہو پڑھتے رہنا اور کسی کو بتانا مت۔ پھر وہ لوگ بابا جی سے اجازت لے کر واپس آ گئے۔ شوکت نے وہ حروف پڑھنے شروع کر دیے اور وہ بہت ہی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ پھر خلیل بولا کہ کیوں شوکت بھائی، اب بابا جی کو دیکھ کر ان سے مل کر آپ کو تسلی ہو گئی کہ وہ آپ کو اس آفت سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں؟ شوکت بولا ہاں بھائی، بہت تسلی ہوئی ہے اور بابا جی کا چہرہ میری آنکھوں میں سما گیا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے کسی نے پاک کر دیا ہو۔ خلیل بولا ہاں شوکت بھائی، جب میں پہلی بار بابا جی سے ملا تھا تو میرا ایک دوست مجھے ان کے پاس لے کر گیا تھا کیونکہ اس کی بیٹی کو کوئی چیزیں ڈرا رہی تھی، تو بابا جی نے ایک جھٹکے میں بچی کو ان چیزوں سے آزاد کروا دیا تھا۔ بس تبھی سے بابا جی میرے دل اور دماغ میں بس گئے ہیں، میں ان سے ملنے جاتا رہتا ہوں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی آج میں اتنا کامیاب ہوں۔ باتیں کرتے کرتے اب گھر آ گیا۔ خلیل نے شوکت کو گھر چھوڑا اور آفس چلے گیا۔ شوکت گھر گیا تو راہیلہ بولی کہ خیر تو ہے نا، آج آپ اتنی لیٹ کیوں آئے ہیں؟ شوکت بولا کہ بس وہ خلیل بھائی کے ساتھ کسی کام سے گیا تھا۔ پھر راہیلہ بولی کہ رات تو ٹھیک گزر گئی نا آپ کی؟ شوکت بولا ہاں، سب کچھ ٹھیک تھا، اور یہ کہہ کر اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ کر تسبیح پڑھنے لگا اور پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک گلاب کا پھول کھل رہا ہے، اس میں بابا جی کا چہرہ کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے، اور دوسری سائڈ پر وہ عورت ہے جو ایک پنجرے میں قید ہے، اور جیسے ہی وہ اپنا منتر پڑھ کر پنجرے کو توڑتی ہے اور ہماری طرف آنے لگتی ہے تبھی اس کو زور سے کرنٹ لگتا ہے اور وہ دوبارہ قید ہو جاتی ہے۔ شوکت مسلسل تسبیح کیے جا رہا تھا۔ بابا جی کا چہرہ اور بھی صاف ہو کر سامنے آتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب شام کے 5 بج چکے تھے۔
وہ راہیلہ کو آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وردی لے آؤ، آج مجھے جلدی کام پر جانا ہے۔ راہیلہ بولتی ہے کہ آپ کھانا تو کھا لیں۔ شوکت کہتا ہے میں نہا کر آتا ہوں، تم کھانا گرم کرو، میں کھا کر جاؤں گا۔ اس کے بعد شوکت تیار ہو کر ڈیوٹی پر روانہ ہوتا ہے۔ نکلنے سے پہلے وہ خلیل کو کال کرتا ہے کہ بھائی میں نکل رہا ہوں، آپ بابا جی کو لے کر پہنچو۔ خلیل کہتا ہے کہ میں بھی بابا جی کے آستانے پہنچنے والا ہوں، بس کچھ ہی دیر میں ہم تمہارے پاس آ جائیں گے۔ شوکت ابھی راستے میں ہی تھا کہ پھر اسے راستے میں وہی عورت مل گئی اور بولی کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ شوکت اس کو دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے تسبیح کرنا شروع کر دی اور وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس نے شوکت کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کو کرنٹ لگا۔ وہ ایک دم سے بائک سے اتر کر غائب ہو گئی اور شوکت نے فل اسپیڈ میں موٹر سائیکل بھگائی اور فوراً آفس پہنچ کر کنٹرول روم میں خلیل بھائی اور بابا جی کا ویٹ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں بابا جی اور خلیل بھی آ گئے۔ ان کے آتے ہی شوکت نے بابا جی کو خواب اور راستے میں ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ بابا جی بولے تمہارا دل صاف ہے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر بابا جی ایک جگہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ چڑیل شوکت کو ہر جگہ سے آ کر ڈرانے لگی اور کہنے لگی تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب میں تیرے خاندان کو مٹا دوں گی۔ بابا جی نے کہا کہ کون ہے تو اور کیا چاہتی ہے؟ تو عورت بولی نہیں بتاؤں گی۔ بابا جی نے اس کو کہا تو نہیں بتائے گی تو میں خود پتہ لگا لوں گا اور اس کے بعد تو سزا کی حقدار ہوگی۔ اگر سزا سے بچنا چاہتی ہے تو خود بتا دے۔ وہ عورت بے بس اور کمزور محسوس کر رہی تھی کیونکہ بابا جی کے پاس اللہ کی طاقت تھی اور یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس نے ہار مان لی اور بولی کہ ٹھیک ہے بتاتی ہوں۔ میں یہاں کئی صدیوں سے اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس آفس سے پہلے یہ میرا گھر ہوا کرتا تھا۔ میرے بچے بہت شرارتی تھے، ہم یہاں کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ پھر ایک دن ایک عامل نے میرے شوہر کو قید کر لیا اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے اسے استعمال کرنے لگا۔ اب وہ اس کا غلام بن چکا تھا۔ تب سے میں اور میرے بچے یہاں اکیلے تھے۔ پھر بارش کی وہ منحوس رات آئی جب میرے بچے بارش میں روپ بدل کر کھیتوں میں کھیل رہے تھے۔ تبھی 3 انسانوں نے مل کر ان کو مار دیا اور میرے دونوں معصوم بچے مر گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ اور میں نے قسم کھائی کہ یہاں جو بھی آئے گا میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ تب سے لے کر آج تک میں یہاں کے کئی لوگوں کا خون پی چکی ہوں، مگر شوکت کی بات الگ ہے۔ میں اس کی دیوانی ہو گئی ہوں، اس کو میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ بابا جی بولے تیری دنیا الگ ہے اور ہماری الگ۔ تو وہ عورت بولی میں چاہوں بھی تو یہاں سے جا نہیں سکتی کیونکہ میں کالی ماتا کی بھکت ہوں اور انہوں نے مجھے ایک منتر سے یہاں باندھ رکھا ہے۔ بابا جی بولے اگر میں تجھے مسلمان کر کے اس قید سے آزاد کر دوں تو کیا تو شوکت کا پیچھا چھوڑ دے گی؟ وہ عورت بولی ہاں، میں یہاں سے اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی اور پھر لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گی۔ پھر بابا جی نے پانی کے گلاس میں پڑھائی کر کے اس عورت پر چھڑکا تو وہ اس منتر سے آزاد ہو گئی اور بابا جی کے قدموں میں گر گئی اور بولی کہ بابا جی مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ بابا جی بولے تو بس اپنی دنیا میں چلی جا۔ وہ بولی بابا جی آپ نے مجھے قید سے آزاد کروا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ جب بھی بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گی اور شوکت کو کبھی پریشان نہیں کروں گی۔ پھر وہ اپنے ساتھ وہاں موجود تمام مخلوقات کو لے کر دھواں بن کر غائب ہو گئی اور وہ جگہ ایک دم پاک صاف ہو گئی۔ پھر بابا جی نے خلیل سے کہا یہاں میں نے جہاں تک نظر دوڑائی مجھے کوئی مسجد نظر نہیں آئی، یہاں ایک مسجد تعمیر کرواؤ، یہاں 5 وقت اذان کی آواز گونجے اور قرآن کی تلاوت ہو تاکہ یہ جگہ ہمیشہ ان چیزوں سے پاک رہے۔ پھر بابا جی نے شوکت کو کہا کہ تمہیں بس تمہاری ایمانداری اور صاف دل نے بچا لیا، ورنہ ان چیزوں کی عاشقی کا تمہیں علم نہیں، یہ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتی۔ آئندہ کسی ایسی چیزوں سے پالا پڑے تو ان سے دوستی کرنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی ان کی بات ماننا، ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اور ایک تعویذ شوکت کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر خلیل کے ساتھ واپس آستانے آ گئے اور خلیل کو بولے کہ اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے، اب خوشی سے کام کرو مگر رب کو بھی یاد کیا کرو۔ خلیل بولا جی بابا جی اور اجازت لے کر گھر واپس آ گیا۔ شوکت نے وہ رات بڑے سکون سے گزاری مگر بابا جی کا خیال اس کے دل و دماغ سے نہیں جا رہا تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی مٹھائی اور پیسے لے کر بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بطور نذرانہ پیش کیا۔ بابا جی نے کہا اور سناؤ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟
شوکت بولا نہیں بابا جی، پوری رات پرسکون گزری اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ بس یہ سب قبول کر لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بابا جی نے اس کے سر پر پیار دیا اور نذرانہ قبول کر لیا۔ پھر شوکت گھر آ گیا اور راحیلہ کو سب کچھ بتا دیا۔ راحیلہ نے بھی اللہ اور بابا جی کا شکر ادا کیا۔ خلیل نے پوری دلچسپی کے ساتھ مسجد کا کام شروع کرا دیا۔ سب کام اچھے سے ہو گئے۔ پھر اگلے ہی سال شوکت کی بیٹی فاطمہ کی شادی بھی دھوم دھام سے بڑے گھر میں ہو گئی اور تمام خرچہ خلیل نے اٹھایا۔ اللہ کو خلیل کی یہ ادا بہت اچھی لگی، تبھی اگلے ہی سال اللہ نے ان کو بہت پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ اب سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی بھی آصف ہمارے نزدیک نہیں آتا۔